یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 10 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو 10 دنوں میں مل جائیں گے۔ رزق اور دولت کا بادشاہ بنا دینے والا وظیفہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی تسبیح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آج کا جو عمل ہے بڑا ہی پیارا اور مجرب آزمودہ عمل ہے۔ آج کا جو ہے یہ وظیفہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا اور فرمایا گیا تھا کہ اے میری نور چشم، میری پیاری بیٹی، یہ عمل صبح و شام کر لیا کرو۔ اللہ کریم تمہاری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائیں گے، ہر غم کو دور کریں گے۔ یہ وہ عمل ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آج میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گی، کس طرح آپ اس عمل کو اکابرین نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح آپ نے کالے دھاگے پر اس کو پڑھنا ہے اور کس تعداد میں پڑھنا ہے اور کیا طریقہ کار آپ نے کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے کالے دھاگے کو گرا لگاتے جانا ہے۔ اور یہ عمل آپ نے محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں تو لازماً کرنا ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو سال میں کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، مہینے میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ اس عمل کو دھاگے پر کرنے کے بعد دھاگا چاہے اپنی کلائی پر باندھ لیں، چاہے تو گھر میں رکھ لیں، چاہے تو اپنے گلے میں بھی پہن سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے جہاں آپ رکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی ہر مشکل کو دور فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے ہر غم کو، ہر رنج کو دور کریں گے۔ آپ ہمیشہ تندرست رہیں گے، کبھی بھی بیماری آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ یہ عمل آپ کو شفا یابی کی طرف لے کر آئے گا۔ کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اس کے لیے بھی یہ بڑا ہی خوبصورت اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ ہزاروں لوگوں نے بار بار اس کو آزمایا ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر وہ اس عمل کو کالے دھاگے پر کر کے پہن لے گا تو انشاءاللہ تعالی العزیز اس کے تمام مسائل، تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے ضرور اس عمل کو ایک دفعہ ٹرائی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ کی ذات آپ پر مہربان ہو جائے گی۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے صرف 10 منٹ نکال کر اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک مصیبت، ایک پریشانی کا حل اس ویڈیو میں موجود ہو۔ اس وظیفے کو کرنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ایک ایسی حاجت پوری ہو جائے جو صدیوں سے، سالوں سے اٹکی ہوئی ہے، جو آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا ہے کہ اب یہ میری حاجت پوری نہیں ہو سکتی، یہ میری مراد کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ والو، آپ نے اس حاجت کو، اس مراد کو، اس پریشانی کو، اس مصیبت کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کی مسئلے حل ہو جاتے ہیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں یا آپ کی کوئی حاجت پوری ہو جاتی ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والا روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ تو اللہ والو، یہ ایسا عمل ہے، صرف ایک بار آپ نے پورے خلوص دل سے اور یکسوئی کے ساتھ ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر آقا سرور کائنات حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرنا ہے۔ اللہ والو، آج کا جو عمل ہے وہ یا حی یا قیوم کے حوالے سے ہے۔ یا حی یا قیوم اللہ رب العزت کا اسم اعظم بھی ہے۔ یا حی کا مطلب ہے اے ہمیشہ زندہ رہنے
رہنے والے۔ یا قیوم کا مطلب ہے اے ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے۔ بے شک اللہ وہ ذات ہے جو خود بخود قائم ہے، جو کسی کی محتاج نہیں ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہر کام میں ہر چیز میں ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی ہی محتاجی میں رکھے، دنیا میں کبھی کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ آمین اللہم یا رب العالمین۔ اللہ والو، اگر آپ کو کوئی ایسی مہم درپیش آ گئی ہو جس کا حل نہ ہوتا ہو، کوئی ایسی مشکل پڑ گئی ہے، کوئی آپ کا ایسا کام بگڑ گیا ہے جو سیدھا کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ سیدھا نہیں ہو رہا، تو اللہ والو کوئی بھی آپ کا کاروبار کے حوالے سے مسئلہ ہے، رزق میں پریشانی ہے، رزق میں تنگی ہے، گھر میں بے برکتی ہے، رزق میں بے برکتی ہے، کاروبار میں بے برکتی ہے، کاروبار چلتا تو تھا لیکن اب پہلے کی طرح چلتا نہیں ہے، اب پیسے آتے تو ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ خرچ کہاں ہو جاتے ہیں، گھر کی اخراجات پورے نہیں کر پا رہے، گھریلو جھگڑے ہیں، گھر میں نحوست چھائی رہتی ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑے پریشانیاں رہتی ہیں، گھر میں بیماریوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، تو اللہ والو یہ ایک بار اس عمل کو ضرور آزمائیں۔ یہ تسبیح خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ دیا تھا، جس کو پڑھنے سے آج بھی اتنا ہی اثردار یہ عمل اور اتنی ہی اثردار یہ تسبیح ہے کہ اس کو کرتے ہی آپ کی تمام مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو یہ ایسا طاقتور ترین عمل ہے، اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو آپ بھول جائیں گے کہ کبھی آپ کے اوپر کوئی تنگی کوئی پریشانی آئی تھی، کبھی کوئی بندش کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے، بچیوں کے رشتے کرنے ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، رشتے آتے ہیں لیکن بات نہیں بنتی، اگر بنتی ہے تو بگڑ جاتی ہے۔ اللہ والو ان تمام پریشانیوں سے آپ نے باہر کے ملک جانا ہے، ویزا نہیں لگ رہا، بچے پڑھائی کرتے ہیں، اچھے مارکس نہیں آ رہے، امیگریشن کا مسئلہ ہے، آپ نے انٹرویو دینے جانا ہے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی لا علاج بیماری لگ گئی ہے، سب سے بڑی بیماری آج کل ڈپریشن کی ہے، آج کل جو ہے بی پی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، شوگر بہت زیادہ ہے، تو اللہ والو اس کو پڑھ کر کالے دھاگے پر دم کر کے وہ دھاگا اپنے پاس رکھ لیں، اللہ والو پرس میں رکھ لیں، گلے میں پہن لیں، بازو میں پہن لیں، گھر میں کسی جگہ پہ رکھ دیں، کوئی بندش نہیں ہے۔ چھوٹا سا یہ عمل ہے، چھوٹا سا یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث خلوص دل کے ساتھ نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت رزق اور دولت کا بادشاہ بنا دے گا۔ 10 کروڑ بھی آپ کو چاہیے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز 10 دن میں ہی آپ کا غیب سے اللہ رب العزت آپ کا انتظام فرما دیں گے۔ تو اللہ والا چھوٹا سا یہ عمل ہے، آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے حسب توفیق صدقہ کرنا ہے۔ اس مہینے میں آپ صدقہ لازمی کیا کریں اور کثرت کے ساتھ صدقہ دیں، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ دیکھیں گے کہ صرف آپ نے صدقہ ہی دیا ہے تو آپ کی آدھے سے زیادہ مشکلات تو ویسے ہی حل ہو جائیں گی۔ صدقہ کرنے کے بعد آپ نے جب یہ عمل شروع کرنا ہے تو آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، مقصد کو ذہن میں فکس کر لینا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے قد کے مطابق کالا سوتی دھاگا لینا ہے یا پھر کالی ڈوری بھی آپ لے سکتے ہیں، اس کو آپ نے ناپ لینا ہے اپنے قد کے مطابق، جتنا لمبا آپ کا قد ہے اتنا ہی لمبا آپ نے دھاگا لینا ہے، یا پھر کالی ڈوری لے لیں۔ کالی ڈوری کو ناپ لینے کے بعد آپ نے اس کو ڈبل کر لینا ہے، ڈبل کرنے کے بعد اس پر آپ نے اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو رحمتوں برکتوں عظمتوں والے نبی پر رحمتوں اور برکتوں والا درود پڑھ کر ہدیتاً تحفتاً پیش کیا کریں۔ دیکھیں آپ کی مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہیں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اس طرح درود پڑھا کریں جیسے آپ نبی کے قدموں میں بیٹھے ہیں اور ان کو اپنی دکھڑے سنا رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں۔ اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے درود ابراہیم پڑھ کر اپنے نبی کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے
1000 مرتبہ، یعنی کہ 10 تسبیحاں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا ہے۔ 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الناس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ 1000 مرتبہ آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھنی ہے اور 11 مرتبہ سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ ایک گرہ لگا دیں گے۔ اسی طرح آپ نے دوبارہ سے 1000 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اور 11 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دوسری گرہ لگا دینی ہے۔ اسی طرح آپ نے 11 گرے لگانی ہیں۔ ہر مرتبہ آپ نے 1000 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اور 11 بار سورہ فلق اور ناس پڑھ کر گرہ لگانی ہے۔ گرہ لگانے کے بعد آپ نے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ رب العزت آپ پر اتنا کرم فرمائیں گے، اگر بیماری کے لیے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ شفا پائیں گے، حاجت کے لیے کر رہے ہیں تو ہر قسم کی حاجت آپ کی پوری ہوگی، اللہ ولو دل کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، اور اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے وہ آپ کو عطا کریں گے۔ اب وہ ڈوری جس پر آپ نے گرہ لگائی ہیں، چاہے تو گلے میں پہن لیں، چاہے تو کلائی میں باندھ لیں، چاہے تو گھر میں رکھ لیں، ہر قسم کی شیطانی طاقتوں سے اللہ رب العزت آپ کو محفوظ فرمائیں گے۔ اگر بچیوں کے رشتوں کے لیے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز جتنی بھی رکاوٹ یا بندش لگی ہوگی تمام کی تمام ٹوٹ جائے گی، اور اگر کاروبار میں برکت کے لیے کر رہے ہیں تو دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے، رزق کی ایسے فراوانی ہوگی جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ اللہ رب العزت غیب سے فرشتوں کو بھیجیں گے آپ کو رزق دینے کے لیے، غیب سے دولت خزانے آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والو بے انتہا مجرب اور کامیاب وظیفہ آپ کو دے رہی ہوں، یہ پورے سال میں آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان 10 دنوں میں اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو 10 گنا نہیں 100 گنا فائدہ زیادہ حاصل ہوگا اللہ کے فضل سے۔ بیماری کے لیے کرتے ہیں تو شفا پائیں گے، بچیوں کے رشتوں کے لیے کرتے ہیں تو بندش ٹوٹ جائے گی، بچوں کی نوکری کے لیے کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نوکری عطا فرما دیں گے، کاروبار کے لیے کرتے ہیں تو کاروبار میں برکت ہوگی، گھر میں لڑائی جھگڑے کے لیے کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، پیار محبت اور سلوک سے آپ لوگ اتفاق کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے۔ اللہ والا چھوٹا سا عمل ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، بہت ہی مجرب عمل ہے، ایک بار کر کے ضرور دیکھیے گا۔ واخر دعوانا الحمد